آج ہم نظم ہمدردی کے سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ اس نظم کے شاعر کا نام ہے علامہ محمد اقبال۔ آئیے اس کو اپنے جواب میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیں گے۔ اس نظم کے شاعر کا نام کیا کو کاٹ دیں گے اور یہاں پر علامہ محمد اقبال لکھ دیں گے، ہے لکھیں گے اور آخر میں سوالیہ کا نشان ہٹا کے ختمہ کا نشان لکھیں گے۔ تو یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں۔ اس الف اور سین، اس نظم نون ضاد اور میم، معاف کیجیے گا نون زوئے اور میم، اس نظم کے شاعر کا نام، اس نظم کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، علامہ محمد اقبال ہے۔ یہاں پہ ہمارا جواب مکمل ہو گیا ہے، اس لیے یہاں ختمہ کا نشان بھی بنا دیں گے۔ اس نظم کے شاعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے۔ اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں، بلبل کہاں بیٹھا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ تو دیکھیے بلبل کسی درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ تو آئیے اس کو جواب میں لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ بلبل کہاں کو کاٹ دیں گے اور یہاں پہ لکھیں گے درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا اور اس کے بعد سوالیہ نشان بھی کاٹ دیں گے۔ تو لکھنا شروع کرتے ہیں، بلبل درخت کی بلبل درخت کی ٹہنی، یہاں پہ ہے کا شوشہ بھی بنا لیں گے، بلبل درخت کی ٹہنی پر، اور آگے سوال میں سے اٹھائیں گے، بیٹھا تھا تھے اور الف جوڑ کے بنائیں گے۔ یہاں پہ جواب ختم ہو گیا ہے، اس لیے آخر میں ختمہ کا نشان بنا دیں گے۔ بلبل درخت کی ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں، اس نظم میں کس وقت کا ذکر ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی۔ تو یعنی کس وقت کا ذکر ہے؟ رات کے وقت کا ذکر ہے۔ تو آئیے اس کو اپنے جواب میں بھی لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے اٹھاتے ہیں، اس نظم میں کس وقت کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ وقت کا نام لکھ دیتے ہیں، یعنی رات کا ذکر ہے، اور آخر میں سوالیہ نشان کو بھی ہٹا دیں گے۔ یہاں سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اس الف سین، اس نظم نون زوئے اور میم جوڑ کے لکھیں گے، اس نظم میں رات کا ذکر ہے، رے الف تے رات کا ذکر ہے، اور یہاں پہ ہے کے بعد ہمارا جواب مکمل ہو گیا ہے، اس لیے یہاں ختمہ کا نشان بھی بنا دیں گے۔ اس نظم میں رات کا ذکر ہے۔
اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں. اس نظم کے آخری شعر کا مطلب بیان کیجیے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نظم کا آخری شعر کون سا تھا. یہ ہے آخری شعر، اس کو پڑھ لیتے ہیں. ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مشکل میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو آئیے اس جواب کو لکھ لیتے ہیں. کچھ حصہ سوال میں سے اٹھاتے ہیں. اس نظم کے آخری شعر کا مطلب بیان کیجیے کو کاٹ دیں گے اور یہاں پر یہ کہ لکھنے کے بعد مطلب لکھنا شروع کر دیں گے. تو لکھنا شروع کرتے ہیں. الف، اس کے نیچے زیر بنا دیں گے اور سین بنا دیں گے تو یہ بن جائے گا اس نظم کے آخری شعر آخری شعر اس نظم کے آخری شعر کا مطلب اس نظم کے آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ہم مطلب لکھنا شروع کرتے ہیں کہ وہ لوگ، بلکہ ہم لکھتے ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں. دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مشکل میں دوسروں کے کام آتے ہیں. دوسروں کے کام آتے ہیں. یہاں پر ہمارا جواب مکمل ہو گیا ہے، اس لیے ختمہ کا نشان بھی بنا دیا ہے. اس نظم کے آخری شعر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مشکل میں دوسروں کے کام آتے ہیں. آج ہم نے نظم ہمدردی کے سوالات حل کیے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور ان سوالات کو حل کرنے کی مشق کیجیے.